السلام علیکم ناظرین، قصص الانبیاء میں آج ہم سب سے پہلے پیغمبر کا تذکرہ کریں گے اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دربار میں، فرشتوں کے سامنے یہ بتایا کہ میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اس کے جواب میں یہ استفسار کیا، یہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، تو اس زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو کہ اس زمین میں سرکشی کرے گی، جو کہ اس زمین میں فساد پھیلائے گی، جبکہ تیری حمد اور تیری ثنا کے لیے ہم موجود ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قرآن مجید کم و بیش 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو گارے سے اور مٹی سے آپ کا وجود بنایا گیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آپ پیدا کیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جب میں آدم کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان میں پھونک دی، اور نہ صرف یہ کہ روح پھونک دی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے، مختلف چیزوں کے نام بھی سکھائے، اور نام سکھانے کے بعد فرشتوں کا وہ جو سوال تھا اس کا جواب دینے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ فلاں اور فلاں اور فلاں چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو تو پاک ہے اور ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ لہٰذا فرشتوں کے ان استفسار پر، فرشتوں کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے جوابات دیجیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کی روشنی میں ان چیزوں کے جوابات دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کے حضور میں، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم نے وہ جوابات دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا نہ تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے، بائبل کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا، ایک جنت میں رکھنے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جب فرشتوں سے کہا کہ سجدے میں گر جاؤ تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ایک کے جس کو کہ ابلیس کہا گیا۔ ابلیس دراصل فرشتوں میں موجود تو تھا، فرشتوں کی صف میں تو موجود تھا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن مجید ہمیں گواہی دیتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس نے یہ تکبر کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا جبکہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، لہٰذا اس آگ کی فضیلت مٹی پر زیادہ اور میں اسے کیسے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس سے، اس شیطان سے کہا کہ تجھے کس بات نے اس چیز سے روکا ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ تکبر میں پڑ گیا، اور تکبر میں پڑنے کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، اسے مردود قرار دیا اور اپنی بارگاہ میں اسے نکال دیا گیا۔ لیکن شیطان نے جب یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ تو اس نے اپنا ازلی دشمن انسان کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مہلت طلب کی قیامت تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے مہلت دے، میں اس انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور دیکھنا کہ تیری روش پر کوئی نہیں آئے گا، میں آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے۔ چنانچہ اس شیطان کو یہ مہلت دی گئی قیامت تک، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور انہیں بتا دیا کہ یہاں پر رہو، کھاؤ پیو اور مزے کرو، لیکن تمہاری امتحان کی غرض سے ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم خسارے میں ہو جاؤ گے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا ہے، لہٰذا شیطان نے انہیں بہکانا شروع کیا، اور شیطان کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ، وہ ڈائلاگ، وہ مکالمہ بھول گئے اور وہ اس درخت کی جانب راغب ہوئے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور اس میں سے اس کا پھل کھایا تو آپ کے جسم سے جو جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا اور آپ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور مان آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آیا اور آپ گڑ گڑانے لگے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور وہ توبہ کی جانب مائل ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں توبہ کے آداب اور توبہ کے الفاظ سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بڑی مشہور دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کی، دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ لغزش بخش دی، آپ کی اس لغزش کی معافی دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی بیوی حضرت حوا کو اور اس شیطان کو، ان کو کہا کہ آپ زمین پر اتر جائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اس سے محتاط رہنا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جس مقام پر زمین میں اتارے گئے تھے وہ مقام سری لنکا میں موجود ہے، جہاں پر آپ کے فٹ پرنٹ، آپ کے قدم کے نشانات موجود ہیں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت حوا جس مقام پر اتاری گئی تھیں وہ جدہ کا مقام تھا۔ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کچھ دوسری روایات کے مطابق جس مقام پر ملے تھے آپس میں وہ مقام عرفات کا میدان ہے، اور یہ وہ عرفات کا میدان ہے جو جبل رحمت کہلاتا ہے، جس جگہ آدم اور حوا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کی اولاد میں حابیل، قابیل اور شیس تھے۔ شیس آگے چل کر پیغمبر بھی بنے۔ حابیل اور قابیل دو ایسے افراد تھے آپ کی اولاد میں جن کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور قابیل نے بہت ظالمانہ طریقے سے ناحق حابیل کا قتل کر دیا، اور یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ بعض روایت کے مطابق حابیل کی قبر یہ ہے جو آپ کو ہمارے فوٹیج میں نظر آ رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔